الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، ہمارا خاندانی اور گھریلو نظام جن کم از کم لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں میاں بیوی اور اولاد کے ساتھ ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن میں اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی خدمت کا جو صلہ ہے بڑے ہی واضح دو ٹوک انداز میں اور تفصیل سے بتایا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو المیہ ہے، جو مختلف قسم کی خرابیوں کا شکار ہے، کمزوریوں میں مبتلا ہے، اس میں ایک خرابی اور کمزوری یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، اس معاملے میں بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. بلکہ اگر یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ چونکا دینے کی حد تک کمزوری اور گراوٹ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے. والدین کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں خرابی جو در آئی ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ فیملی کا، خاندان کا تصور بہت محدود ہو گیا ہے. خاندان کا مطلب بیوی اور بچوں کو شامل کیا جاتا ہے اور اسی کو اصل فیملی سمجھا جاتا ہے. والدین کا مقام بعض مرتبہ ایک اضافی چیز بنتا چلا جا رہا ہے، ایک ایکسٹرا آئٹم کے طور پر والدین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. بلکہ یہ کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ ہماری اپنی ترجیحات، چاہے وہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہو، خدمت کے معاملے میں ہو، دوڑ دھوپ کے معاملے میں ہو، والدین کا مقام شاید 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر چلا جاتا ہے. معاشرے میں والدین کو، ماں باپ کو ایک کونے میں کرنے کا، ایک طرف کر دینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. تمام ضروریات کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے، جو کم از کم ضروریات ہے اس کو بھی بوجھ سمجھا جانے لگا ہے. یعنی ماں باپ پر خرچ کرنا، ان کے لیے وقت فارغ کرنا، ان کی بھلائی کا، ان کے خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ایک بوجھ کے طور پر محسوس کیا جانے لگا ہے. اور یہ بھی آپ تھوڑا جائزہ لیں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارا جو کل خرچہ ہوتا ہے اس میں بمشکل 2-3% ہوتا ہے جو ماں باپ کے اوپر انسان کرتا ہے. یہ گراوٹ آخر کیوں آئی ہے؟ اس سطح پر امت مسلمہ آخر کیوں پہنچی ہے؟ جبکہ یہ عجیب و غریب صورتحال اس امت کی ہے جس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ماں باپ کی خدمت اور ان کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ صورتحال اس دین کے ماننے والوں کی ہے جو دراصل دین رحمت ہے. سارے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے. جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کرنے کی باضابطہ تاکید کی گئی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں، رحمت کے معاملے میں، کرم کے معاملے میں، احترام کے معاملے میں ماں باپ کو بھی پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. والدین دراصل ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اگر آپ اور میں اپنے مستقبل میں جھانک کر دیکھیں تو ہم بھی اپنے اولاد کے والدین ہیں. کل کے دن بڑھاپے کی عمر میں ہم کو بھی پہنچنا ہے. آج جو جوان ہیں، آج جو درمیانی عمر میں ہیں، کل کے دن انہیں بھی بوڑھے عمر کو پہنچنا ہے اور بڑھاپے کی منزلیں طے کرنا ہے. تو آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے تو کل اس بات کی توقع ہم اپنی اولاد سے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے. ماں اور باپ، ماں وہ ہستی ہے کہ جو حمل کے انتہائی کٹھن مراحل سے گزرتی ہے. 9 مہینے تک اپنے اس بوجھ کو
اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ولادت کا موقع آتا ہے تو گویا وہ موت سے کھیل جاتی ہے اور موت کے منہ سے بچے کی ولادت کرتی ہوئی باہر آتی ہے۔ باپ کا معاملہ یہ ہے کہ دن رات خون پسینہ ایک کر کر اپنی ساری محنت اور تگ و دو اور دوڑ دھوپ اولاد کی ترقی اور ان کی بہتر مستقبل کے اوپر صرف کر دیتا ہے، تب کہیں جا کر وہ انسان جو پیدا ہوئے وقت انتہائی کمزور تھا، انتہائی بے بس تھا، اور سارے مخلوقات میں ایون جانوروں سے زیادہ کمزور اگر کسی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے، لیکن اس کی پرورش کے لیے ماں باپ نے اپنی زندگی لگا دی، اپنی رات کی قربانی کری، اپنے نیند کو قربان کیا، اپنے چین کو قربان کیا، خود نہیں کھایا اپنی اولاد کو کھلایا، خود نہیں سوئے اپنی اولاد کو سلایا، خود مشکل میں رہے لیکن ان کے لیے راحت کا انتظام کیا، خود تنگی میں گزاری لیکن اپنی اولاد کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے جو کچھ ہو سکتا کر گزرے، خود انتہائی تنگ دستی میں گزارا لیکن اپنی اولاد کے لیے انہوں نے مال صرف کیا، مال کمایا اور مال صرف کیا۔ ایسے والدین کے ساتھ، ایسی ہستیوں کے ساتھ، ایسی غیر معمولی ہمارے ساتھ محنت کرنے والی ہستیوں کے ساتھ، انعام کرنے والی، اکرام کرنے والی، ہمارے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والی ہستیوں کے ساتھ مسلم امت میں بھی خرابی در آئی ہے۔ مسلم امت میں بھی صورتحال یہ ہے کہ اب ماں باپ پر توجہ دینا ایک اضافی چیز سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید بڑی کلیئر ہمیں تاکید کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے بہت واضح رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھیں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ لگاؤ کا، محبت کا معاملہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کو محبت سے دیکھنا بھی نیکی اور وہ بھی عبادت ہے۔ ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی ہے۔ میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، 5 احکام دیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ والدین حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور عربی میں جب حسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جہاں جو کچھ تمہارے بس میں جتنا بہتر ہو سکتا ہے وہ سلوک تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات بتائی گئی کہ انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ بد کلامی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ سخت کلامی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی کسی بات پر اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ جل شانہ اسے حرام فرما دیتا، یعنی یہ انتہائی کم درجہ ہے، لیسٹ پاسبل جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو۔ پھر تیسری بات جو اس میں فرمائی گئی ان آیتوں میں وہ یہ ہے کہ احترام سے گفتگو کرو، ان کا احترام کرو، انہوں نے جو قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ان کی ایسی باتیں جو تمہیں پسند نہیں آتی ہوں اس کو بھی خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ساتھ احترام سے گفتگو کرو۔ اور چوتھی بات یہ کہ نرمی اور جھک کر رہو، اپنے کاندھوں کو، اپنے شولڈرز کو ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے سامنے تن کر کھڑے ہونے، ان کے سامنے کہ میں بھی کچھ ہوں کا رویہ اختیار کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ تمہارا رویہ، تمہارا معاملہ، تمہارا اپروچ تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے اپنے شولڈرز، اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور 5ویں بات جو ان آیتوں میں ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ اپنے والدین کی دعا کرتے رہو، یعنی جو انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا بچپن میں جبکہ تم انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، انتہائی مدد کی طلبگار تھے، اس صورت میں جب والدین نے تمہارے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا تو آج ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، آج ہم اس ضمن سے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں۔ ایک اور مقام پر سورہ لقمان میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کے درمیان میں یہ بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس ماں کا خیال رکھ کرو کہ جس نے حمل کی جو تکلیفیں ہیں اس کو برداشت کیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 4 نہیں بلکہ 9 مہینے تک تمہیں اٹھائے پھرتی رہی، اور وہ جو بوجھ تھا اس کو اس نے نہ صرف یہ کہ ہنسی خوشی برداشت کیا بلکہ تمہاری ولادت کی جس تکلیف سے گزری اس کے بعد اس نے اپنی ساری محبت تمہارے اوپر نچھاور کر دی، اپنی دن اور رات تمہارے لیے لگا دیے۔ تو ایسے والدین کا تمہیں نہ صرف یہ کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین
العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے بلکہ والدین کا بھی شکر۔ انشکر لی ولی والدیک، نہ صرف یہ کہ تم میرے شکر گزار بنو کہ ایسے قیمتی تحفے میں نے تمہیں دیے ہیں، ایسی مدد کرنے والے، نگرانی کرنے والے، پالنے والے، پوسنے والے، تمہاری تربیت کرنے والے میں نے دیے ہیں، تو میرا شکر بھی بجا لاؤ۔ ایسا نظام میں نے بنایا ہے تو میرا شکر بھی بجا لاؤ، اور ان دونوں ہستیوں کا شکر بھی بجا لاؤ جنہوں نے اپنا سب کچھ تمہارے اوپر نچھاور کر دیا۔ یہ چار باتیں اس آیت میں آتی ہیں کہ ایک تو والدین کا حق پہچاننا، دوسرا ماں کا مقام اور مرتبہ، تیسرا اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا، اور چوتھا یہ کہ والدین کا شکر بجا لانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے نبی سے کہ اے نبی اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اور پھر فرمایا کہ قلت ثم ای، پھر ہم نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہ اپنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا بہترین سلوک ان کے ساتھ کرنا، یہ اللہ کے لیے اللہ کے پاس انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی اللہ کی عبادت میں نماز کو سب سے آگے رکھا گیا ہے، اور بندوں کے حقوق میں اپنے والدین کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اور پھر فرمایا کہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے لگا دینا۔ یہ تین ایسے کام ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں کی گئی ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، میرا والد چاہتا ہے کہ میرا مال ختم کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں اپنے والد کا ہے۔ دیکھیں کہ کیا تعلیم دی گئی ہے، انسان کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ کمانے کا قابل ہو جائے، جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کچھ کر گزرنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر آ جائے، تو ان محسنین کو نہ بھولے، ان محسنین کو فراموش نہ کرے کہ جن کی وجہ سے آج تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا۔ سب سے بڑی ذات تو اللہ رب العالمین کی، اس کے بعد اس کے والدین کی، کہ جن کی محنتوں سے، کوششوں سے آج وہ اس قابل ہوا کہ فلاں اور فلاں مقام اور فلاں اور فلاں مرتبہ اور ایسا مال اس کو حاصل ہوا ہے، سوسائٹی میں مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اور یہ بات اگر آپ قرآن مجید کو صفحات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، وہاں غور کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کی صفات میں اہم ترین صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ ان کی والدہ کے ساتھ وہ بہترین سلوک کرنے والے، ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ پیغمبروں نے جب دعائیں کی تو ان کی دعاؤں کے پیچھے بھی یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت گزار، اللہ رب العالمین کے بہترین خادم بنے اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے بنے۔ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کے مختلف پہلو ہیں، جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا پیش کی ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو 8 نکات، 8 پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہر فرد کو کم از کم اپنے ماں باپ کے ساتھ اختیار کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قول کریم، ان کے ساتھ بہترین قول اور ان کے ساتھ نرم آواز میں، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ان کا احسان مانتے ہوئے اس انداز میں ہمیں اپنے والدین سے نرم اور پست لہجے میں بات کرنا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان کے سامنے بازو جھکائے رکھیں۔ آج وہ کمزوری کو پہنچ چکے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے اونچے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے آپ آگے بڑھ گئے ہیں، بلکہ آج ماں باپ اگر کمزوری میں ہیں اور آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی ہے، تب بھی یہ معاملہ ہم سے مطالبہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے جھک کر رہیں اور ان کی بات کو غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو رکھیں۔ اور تیسری جو بات ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو پہچاننا اور ان کو ان کا مقام اور مرتبہ دینا، یہ اہم ترین بات۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اہمیت دینا۔
غیر رحم بنا کر گھر میں رکھنا یہ ایک مسلمان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو غیر رحم بنا کر گھر کے اندر رکھ دے، نہ کسی معاملات میں ان سے مشورہ ہو، نہ ان کی کسی بات کے اوپر توجہ دی جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا معاملہ تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ماں باپ کو اہمیت دی جائے، ان کے قول کو اہمیت دی جائے، ان کے کھانے پینے کے وقت کو اہمیت دی جائے، ان کے آرام کو اہمیت دی جائے۔ غرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں ان کو اہمیت دینا، وقت دینا، ان سے مشورے کرنا اور فیصلے کرتے وقت ان کے مشوروں کو اپنے سامنے رکھنا، یہ ماحول گھر کے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ چوتھی ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ معروف میں ان کی اطاعت کرنا۔ کوئی بات اگر اپنے ماں باپ کی طرف سے آئے، چاہے ہمیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، چاہے ہمارے لیے مشکل کا سامان کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، ان کے حکم کے، ان کے منشا کے مطابق ہے، تو یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں اور ان کی بات سنیں، ہمارے لیے اس کے لیے مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ پانچویں بات۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ جس طرح آپ اور میں بالکل سال، 2 سال، 4 سال کے تھے تو ہماری ایک ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت کا وہ خیال رکھتے تھے، اسی طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ماں باپ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کے اوڑھنے بیٹھنے کا، ان کی صفائی کا، ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ مال خرچ کرنا۔ اس نیت سے مال خرچ کریں کہ میں جتنا خرچ کروں گا اللہ رب العالمین کئی گنا لوٹا کر مجھے قیامت کے دن واپس کرنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میری ذمہ داری ہے، بلکہ میرے انفاق کا، میرے خرچ کرنے کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ، بہت اہم ترین مقام یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کروں، ان کی ضروریات پر خرچ کروں اور ان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کروں۔ تحفے تحائف اپنے ماں باپ کے لیے لے جائیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو خوش کر کے آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا جا سکے اور جنت میں داخلہ یقینی ہو سکے۔ آٹھواں اور آخری پوائنٹ اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، ان کی صحت کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کے بہترین انجام کے لیے، اور جو کوشش اور جو محنت انہوں نے کی ہے اس کے بدلے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے لیے انجام بد کی دھمکی بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، حسن سلوک کرنے کی بات کی ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے کے اوپر دھمکی بھی دی ہے۔ فرمایا کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بے عزت ہو جائے۔ خاک ناک آلود ہونے کا مطلب، سوال کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول کس کی ناک، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی ماں باپ جنت میں جانے کا آسان ترین ذریعہ، بہترین ذریعہ، ایسا ذریعہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم میں سے اکثر کو آج بھی فراہم کر رکھا ہے۔ کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کے ماں باپ دونوں میں سے ایک موجود ہیں، تو اتنا غنیمت ذریعہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے آپ اور میں بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب دوسرا یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ آپ کا اور میرا رویہ صحیح نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق غلط ہوگا، ان کے ساتھ بیزارگی کا اگر ہم سلوک کریں گے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے محروم نہ کر دیں، کہیں اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ جہنم میں شامل ہونے والوں میں ہمارا نام شامل نہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دی جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے اپنے والدین کو کوئی گالی دیتا ہے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا وہ گالی اس کے اپنے باپ کو پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیں کیا مقام اور مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیسے عظیم مقام پر ماں باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا،
کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کون سے کبیرہ گناہ بہت بڑے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا بھلا یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیے۔ دیکھیں صحابہ کی جو کیوریاسٹی ہے، صحابہ کا جو طرز عمل ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، ایک تو شرک ہے، دوسرے جھوٹ ہے، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انسان وعقوق الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرنا۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اولاد پر، بیٹے پر، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری جہنم بھی ہے۔ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کر، ان کو خوش کر کر تو جنت میں جا سکتا ہے، اور ان کو ناراض کر کر، ان کی بوجھ سمجھ کر اور ان کو پریشان کر کر تو جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کرنے، ان کا خیال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔